دن کے وقت سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرم ہوا کے جھونکے وادیوں میں سرسراتے ہوئے گزر رہے تھے، بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل تھی اور گلیوں میں بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک ایسا مہینہ جو رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ان پر رمضان کی برکتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، لیکن جو اس کا انکار کرے اور اس کی نافرمانی کرے اسے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ اس سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ یہ کہانی اندلس کی ہے، وہی اندلس جہاں مسلمانوں کی شان و شوکت عروج پر تھی، جہاں علم و حکمت کے دریا بہتے تھے، جہاں مساجد آباد تھیں، جہاں ہر طرف اذان کی آواز گونجتی تھی، مگر جب لوگ دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہو گئے، جب دنیا کی رنگینیاں ان پر غالب آ گئیں تو وہ اللہ کے احکام سے غافل ہو گئے۔ شروع میں تو یہ سب آہستہ آہستہ ہوا۔ پہلے لوگوں نے روزے کو محض ایک رسم بنا دیا۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے تو رہتے، مگر جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی میں کوئی کمی نہ کرتے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ رمضان کے تقدس کو بھول کر کھلے عام کھانے پینے لگے۔ بازاروں میں دن کے وقت ہی کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہونے لگیں، در پردہ شراب نوشی عام ہو گئی۔ کچھ نوجوان یہ کہتے ہوئے سڑکوں پر نظر آتے، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، زندگی جینے کے لیے آزادی ضروری ہے۔ یہ الفاظ ان کے تکبر اور گمراہی کی علامت تھے۔ جب علماء نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم خوشحال ہیں، ہماری سلطنت مضبوط ہے، ہمارے پاس علم و دولت ہے، تم ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب وہ اپنے رب کو بھول جاتی ہیں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا جب رات کے وقت اچانک ہوا کا رخ بدل گیا۔ اندلس کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ گھروں کے دروازے چرچرانے لگے، پرندے بے چینی سے ادھر ادھر اڑنے لگے، لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ پھر اچانک فجر کی اذان کے وقت ایک زبردست زلزلہ آیا۔ پہلے ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا، لوگ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے زمین زور زور سے ہلنے لگی، گھروں کی دیواریں لرزنے لگیں، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہونے لگیں، بازاروں میں قیامت کا منظر تھا، لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مگر بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ محلات جہاں شراب اور لہو لعب کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، پلک جھپکتے ہی ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ وہ سڑکیں جہاں رمضان میں کھانے پینے کا مذاق بنایا جاتا تھا، خون سے رنگین ہونے لگیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آج زمین کے نیچے دفن ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کا قہر تھا۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو اندلس کا وہ شہر جو کل تک روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، آج کھنڈرات میں بدل چکا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت پر فخر کر رہے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ صرف چند لوگ بچے، اور وہ وہی تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو رمضان کی بے حرمتی سے بچتے رہتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر جو لوگ بچے تھے وہ کانپ اٹھے، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ،
ہم نے غلطی کی، ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، ہمیں معاف کر دے۔ مگر جو برباد ہو چکے تھے ان کے لیے معافی کا دروازہ ہی بند ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو تکبر کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں اب اپنا احتساب کرنا ہے، کہیں ہم بھی ان لوگوں کی طرح غفلت میں نہ پڑ جائیں جو اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور جب اس کی پکڑ آئی تو انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے غور و فکر کا ایک موقع ہے۔ یہ واقعہ مستند اسلامی تاریخ اندلس کی تباہی سے ماخوذ ہے، جس میں زلزلے، فتنے اور مسلمانوں کی نافرمانی کے سبب ان پر آئی ہوئی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ نے اس واقعے سے کوئی بھی سبق حاصل کیا ہے تو اسے آگے ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ مزید ایسی سبق آموز اور ایمان افروز واقعات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔